الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اصلاح نفس، اصلاح معاشرہ سے متعلق ماقبل میں مضمون چل رہا ہے۔ معاشرے میں ساری صلاحیتوں کے ساتھ صحیح چلنے کا نام، صحیح زندگی گزارنے کا نام اصلاح نفس، اصلاح معاشرہ کہلاتا ہے۔ ہر آدمی کے پاس بے شمار صلاحیتیں ہیں، بہت کچھ کر سکتا ہے، بہت کچھ بول سکتا ہے، بہت کچھ دیکھ سکتا ہے، بہت ساری صلاحیتیں اچھا اور برا کرنے کی اس کے پاس موجود ہیں۔ اس کے باوجود وہ اپنی ساری صلاحیتوں کو صحیح استعمال کرتا ہے اور ان صلاحیتوں کو غلط استعمال نہیں ہونے دیتا، ساری قوتوں کو صحیح استعمال ہونے پر نگاہ رکھتا ہے اور کہیں غلط استعمال اپنے آپ کو، اپنی صلاحیتوں کو نہیں ہونے دیتا۔ اسے اصلاح معاشرہ اور اصلاح نفس کہا جاتا ہے۔ ساری صلاحیتوں کے باوجود صحیح رہنے، چلنے، صحیح استعمال ہونے کو اصلاح معاشرہ کہتے ہیں۔ اصلاح معاشرہ سے متعلق 4 بنیادی چیزوں میں سے 3 چیزوں کا ذکر ہو چکا۔ چوتھی اور آخری چیز پر بات چل رہی ہے کہ اگر کوئی آدمی سنت کی نیت سے اور سنت ہی حکم کے اعتبار سے، حکم بھی سنت سے زیادہ فرض اور واجب نہیں کہ کوئی اپنا کسی کو بڑا بنا لے، جسے بیعت کرنا کہتے ہیں۔ تو چوتھی چیز بیعت، اصلاح معاشرہ سے متعلق، اور اس اصلاح معاشرہ میں بیعت سے متعلق پہلے کئی فوائد گزر چکے۔ آج مزید 3 فوائد۔ اگر کوئی کسی سے بیعت ہوتا ہے جو کہ سنت ہے، بس فرض اور واجب نہیں، غیر ممکن ہے کہ آدمی بیعت نہ ہو پھر بھی ٹھیک چل رہا ہو، اور ایسا بھی مشاہدات کہ بھئی بیعت ہے لیکن تقاضۂ بیعت پورے نہیں کرتا، ذکر اذکار کا اہتمام نہیں کرتا، گناہوں سے نہیں بچتا، اپنے بڑوں سے رابطے میں نہیں رہتا اور اپنے بڑوں کو اپنی کیفیات نہیں بتاتا، تو بیعت ہونے کے باوجود بھی کمی کوتاہی نظر آتی ہے۔ لیکن اگر تقاضۂ بیعت کو پورا کرے، کسی بھی حکم کے تقاضے کو پورا کرے، تو وہ حکم، اس کے ثمرات مرتب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو آج کا مضمون 4 چیزیں فوائد کی، فائدے کی اصلاح نفس سے متعلق، جن کا 3 کا پہلے ذکر ہو چکا۔ بیعت اور بیعت کے کچھ فوائد پہلے ذکر ہو چکے، آج مزید 3 فوائد بیعت کے۔ نمبر 1، توکل، اللہ پر بھروسہ آ جائے۔ نمبر 2، تبدل، آدمی تبدیل ہونا شروع ہو جائے۔ نمبر 3، تعلق، اس کا اپنے اللہ سے تعلق ہو جائے۔ توکل، تعلق، تبدل، یہ 3 چیزیں ہیں، یہ اکیلے آدمی کے سفر کرنے جیسی نہیں ہے۔ کوئی آدمی چاہے کہ میں کسی سے نہ پوچھوں، نہ سمجھوں، نہ کسی کے قریب رہوں، نہ کسی پر بھروسہ کرنے والے پر اور اس کے ساتھ نہ رہوں، اور مجھے اللہ پہ توکل کرنا آ جائے، ہے بہت مشکل کام۔ بغیر سیکھے، بغیر کسی متوکل کے قریب رہے کہ آدمی کو اللہ پر بھروسہ کرنا آ جائے، تو توکل آسان نہیں، اللہ سے تعلق آسان نہیں، ناممکن بھی نہیں اور آسان بھی نہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ یہ کوئی عنقا ہے، کوئی ایسا پرندہ ہے جس کو صرف ذکر کیا جاتا ہے، کبھی نظر نہیں آتا۔ تو کوئی ناممکن چیز نہیں ہے، لیکن ہے مشکل۔ اور یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو ہر مسلمان نہیں، صرف مسلمان نہیں، ہر انسان کی ضرورت ہے۔ وہ کسی پر بھروسہ کرتا ہے، اسے بھروسہ کرنا آنا چاہیے۔ مسلمان کا سب سے بڑا سرمایہ دین ہے، مذہب ہے، اللہ رسول ہے، اس لیے اسے اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ مسلمان کا سب سے بڑا سرمایہ اللہ کی ذات ہے، رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، ان سے تعلق ہونا چاہیے۔ جو سب سے زیادہ تعلق اور محبت کے لائق ہیں، ان سے محبت۔ اور تبدل، جس کے لیے آدمی، کسی محبوب کے لیے آدمی بدلہ کرتا ہے، تو اللہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ محبوب کون ہوگا کہ جس کے لیے آدمی اپنی ترتیب زندگی کو کہیں تبدیلی پیدا کر دینا۔ تو بھئی یہ 3 چیزیں ہیں، توکل بھی، تعلق بھی اور تبدل بھی۔ تو صرف ان سے متعلق اختصار کے ساتھ ہیں ایسی چیزیں کہ بغیر ان کے مسلمان چل نہیں سکتا، اور مشکل چیزیں ناممکن نہیں ہیں۔ توکل، اللہ پہ بھروسہ کرنا، ہر مسلمان چاہے وہ
ایمان کے جس درجے پر بھی ہے، آپ اس سے مجھے اللہ پہ بھروسہ، کہا کیوں نہیں؟ لیکن عملی زندگی میں جب میزان لے کر بیٹھتے ہیں تو ہم سب فیلئر ہیں۔ اللہ کی ذات پہ بھروسہ، وما قدر اللہ حق قدری، جس درجے کا بھروسہ ہونا چاہیے، جس درجے کا توکل ہونا چاہیے، اس درجے کا توکل نہیں ہے۔ تو بھائی توکل سے متعلق ایک بات یہ خوب اچھی طرح سمجھ میں آنی چاہیے، موجود پر بھروسہ کرنے کو توکل نہیں کہتے۔ موجود پر، اس کی ابھی وضاحت کرتے ہیں، تھوڑا سا عرض کرتے ہیں، کوشش کریں گے میری بھی سمجھ میں آ جائے، ہم سب کی سمجھ میں آ جائے۔ جو چیزیں میرے آپ کے پاس موجود ہیں، جیبوں میں موجود ہیں، اکاؤنٹس میں موجود ہیں، گھروں میں موجود ہیں، کہیں محفوظ جگہ پر محفوظ ہیں، ہماری امانتیں کسی کے پاس محفوظ ہیں، جو چیزیں موجود ہیں اس پر بھروسے کو توکل نہیں کہتے، اس سے اوپر درجے پر جانے کو توکل کہتے ہیں۔ مثالوں سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ایک صاحب نے اپنے ایک دوست کو اس کے مانگنے پر 1,00,000 روپے دے تو دیے، لیکن دوسرے دوست سے ذکر کر دیا کہ بھائی فلاں نے مجھ سے 1,00,000 روپے مانگے تھے، میں نے دے دیا اسے۔ اچھا کیا دے دیے، ضرورت تھی، بس میں نے اللہ پہ بھروسہ کیا، 1,00,000 روپے دے دیے، بس تم بھی یاد رکھنا، تمہیں بتا دیا۔ اچھا بھائی، تو کہا تھے یا لے کر دیے؟ تھے یا لے کر دیے؟ کہا نہیں گھر میں موجود تھے، اتنے پیسے تو ہوتے ہیں کہ بھئی اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو جائے، اور آج کے زمانے میں یہ تو کوئی بہت بڑی رقم نہیں ہے، لیکن دوست تھا، اس کی ضرورت میری ضرورت ہے، کچھ اس طرح کی گفتگو بھی رہی، اور کہا کہ مانگنے پر میں نے فوری طور سے بغیر کسی تعامل کے موجود تھے دے دیے۔ تو کہا تم نے ایک جملہ کہا کہ اللہ پہ بھروسہ کر کے دے دیے، اس میں بھروسے کا کیا تعلق ہے؟ یہ بھروسہ کہاں اس میں موجود ہے؟ اس میں بھروسہ کہاں ہے؟ کہا میں نے اللہ پہ بھروسہ کر کے 1,00,000 روپے دیے۔ تو کہا تمہارے پاس تھے اس لیے تم نے دے دیے، اگر وہ 2,00,000 مانگتا اور تمہیں 1,00,000 کسی سے لینے پڑتے تو کیا پھر بھی 2,00,000 کی ڈیمانڈ پوری کرتے؟ کہا میں پاگل ہوں، کہا پھر بھروسہ کہاں کیا؟ وہ تو تمہارے پاس تھے، تم نے کہا اگر دیر سویر ہو گئی کوئی بات نہیں، میرے اپنے تو ہیں، تو تم نے تو پیسوں پہ بھروسہ کیا، اس میں اللہ کہاں گیا بیچ میں؟ تو سمجھ میں آیا کہ بھروسہ تو بہت مختلف کوئی چیز ہے جسے آج تک ہم نے شاید سمجھا ہی نہیں کہ وہ اللہ پہ بھروسہ کر کے دے دیا۔ کہا اگر خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، اللہ برے وقت سے بچائے، وہ تمہیں تمہارے 1,00,000 روپے نہ لوٹائے تو؟ کہا میرے اپنے ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے، کڑوا گھونٹ پی لیں گے دوست کے لیے۔ تو کہا یہ توکل کہاں ہے؟ اسے توکل کس نے کہہ دیا؟ یہ تو تمہارے اپنے ہیں کہ بھئی مجھے کسی کے آگے عرض معروض نہیں کرنی پڑے گی، کسی سے مجھے وقت نہیں لینا پڑے گا، بھائی وہ 1,00,000 روپے میں نے کہیں آگے دے دیے ہیں، معاف کیجیے گا، میرے پاس تو اب ہے نہیں، جب ہوں گے تو دے دوں گا، تو مجھے کسی کے آگے ذلیل ہونا نہیں پڑے گا۔ تمہارے پاس 1,00,000 روپے موجود تھے، تم نے دے دیے، تم نے 1,00,000 روپے میں بھروسہ کیا، اللہ پہ بھروسہ نہیں کیا۔ ایک صاحب نے بہت قریبی دوست، ہم مشرب ہم ماکل، کھانا پینا ساتھ، ہم مجلس دن اور رات ساتھ، 24 گھنٹے میں نہ ملاقات ہو تو پریشانی ہو جائے، بس گمانی آ جا کے ناراض تو نہیں ہوگا، ایسا تعلق، ایسی دوستی۔ 10,00,000 روپے مانگ بیٹھا، 10,00,000 روپے دے دیے، اب دے تو دیے 10,00,000 روپے، 10,00,000 روپے دے تو دیے، تو باپ سے آ کر کہا کہ زندگی موت کا پتہ نہیں ہے، میں نے 10,00,000 روپے فلاں کو دے دی، آپ بھی اپنے پاس لکھ لینا، بس اللہ پہ بھروسہ کیا، میں نے 10,00,000 روپے دے دیے۔ کہا لے کر دیے؟ کہا نہیں لے کر نہیں دیے، تھے اس وقت موجود تھے، ہاتھ میں تھے، دے دیے۔ کہا صحیح بتاؤ تمہارے پاس کہاں سے ہے؟ باپ پوچھتا ہے، تم مجھے بتا رہے ہو کہ میرے پاس تھے، تو تمہارے پاس تھے، میں تمہارا باپ ہوں، مجھے آج تک نہیں معلوم یہ کون سے 10,00,000 روپے تھے؟ تو بات کھل گئی کہ لے کر دیے کسی سے۔ کہا نہیں تھے نہیں، باپ سے پہلے غلط بیانی کی کہ نہیں میرے پاس تھے، تو باپ نے پوچھا بھائی تیرے پاس 10,00,000 ہو، تو میرا بیٹا ہے، میرے گھر میں رہتا ہے، تو مجھے نہیں معلوم تیرے پاس 10,00,000 روپے ہو، تیرے پاس 10,00,000 روپے؟ کہا کہاں سے لیے؟ جب زیادہ کریدا تو بچے کو خوف ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ چوری کا شبہ لگ جائے۔ کہا نہیں فلاں سے لیے، پھر فلاں سے تحقیق کی کہ بھئی آپ سے لیے؟ کہا مجھ سے لیے۔ اطمینان ہو گیا کہ بھئی 10,00,000 روپے قرض لے کر دیے۔ کہا اللہ پہ بھروسہ کیا، بس تعلق ایسا تھا منع نہیں کر سکا، میں نے دے دیے، اللہ پہ بھروسہ کر کے میں نے اللہ پہ دے دیے اسے۔
تو کہا بیٹا اگر اس نے 10 لاکھ روپے دینے میں دیر سویر کی اور جس سے تم نے لیے ہیں، کہا جی وہ 2-3-4 مہینے کا مارجن ہے، آپ فکر نہ کریں، 2-3-4 مہینے اوپر نیچے ہوں گے، دوست ہے، وہ بھی دوست ہے، وہ بھی دوست ہے۔ کہا اگر 2-4 مہینے سے بھی زیادہ اوپر نیچے ہو گئے تو، کہا پھر دیکھ لیں گے۔ کہا اگر اس نے منع کر دیا کہ بھئی میرے پاس نہیں ہے یا میں نے لیے نہیں، تو پھر کیا کرو گے؟ تو بیٹا تھوڑی دیر تو بیٹھا رہا، خاموش رہا۔ تو باپ نے کہا بھئی مجھے جواب دو، مجھے پتہ چلے نا کہ تم کہاں کھڑے ہو، اگر کل کو میں نے ہی پھر دینے ہیں تو میں ابھی سے انتظام کروں اس کا، اس لیے کہ جی ابا دیں گے۔ تو ابا جان وہ اب میرے پلاٹ کی قسطیں پوری ہو گئی ہیں، اب میرے پلاٹ کی قسطیں پوری ہو گئی ہیں، اب وہ اس وقت مارکیٹ ویلیو کے اعتبار سے فائل اس کی 10 لاکھ روپے کی ہے۔ تو کہا آخری درجہ یہ، اللہ نہ کرے کہیں عزت پر آ گئی، کوئی گھر پر آ گیا، دروازہ کھٹکھڑا کے کہاں ہیں ہمارے پیسے، 2 سال ہو گئے، 4 سال ہو گئے، تو کہا پھر بس ایک آخری حل ہے کہ فائل اٹھا کر دے دوں گا، عزت بچا لوں گا آپ کی بھی اپنی بھی۔ تو باپ نے کہا میرے بچہ اس میں اللہ کا نام کیوں لیتا ہے؟ تیرے پاس تو ایک فائل ہے، تجھے تسلی ہے، تو نے تو فائل پہ بھروسہ کیا، اللہ پہ کیا بھروسہ کیا؟ تو میرے بھائیو یہ تو بھروسہ اللہ کی ذات پہ توکل، یہ تو شاید بہت کوئی اوپر کی چیز ہے، شاید ہمارے پاس ہو، اس کی مثالیں بھی نہیں ہیں کہ اللہ پہ بھروسہ کیا ہوتا ہے۔ تو یہ بھروسہ کسی بھروسے والے کے بغیر نہیں آتا۔ کسی کو اللہ پہ بھروسہ ہو، کسی کو اللہ پر اعتماد ہو، اطمینان ہو کہ میرا اللہ کر دے گا، میرا اللہ پہلے بھی کر دیتا، آج بھی کر دے گا، پھر بھی ہو جائے گا، بار بار ہو جائے گا۔ بھروسے کی ایک مثال، مضمون کی طرف واپس آتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بھئی آپ نے کیا کیا؟ عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن مسعود، بہت سارے بزرگوں کے بہت سارے واقعات ہیں، واقعات بہت سارے لوگوں کے ہیں کہ بھئی آپ نے اپنے بچوں کے لیے کیا کیا؟ آپ نے اپنے بچوں کے لیے کیا کیا؟ کہا میں نے انہیں اللہ پر بھروسہ کرنا سکھا دیا، کہا میں نے اور کچھ نہیں کیا۔ کہا ہمیں بھی بتا دیں، ہمارے بچے بھی بھروسہ کریں اللہ کی ذات پر۔ کہا میں نے اپنے بچوں کو سورہ واقعہ سکھا دی ہے اور بتا دیے کہ روزانہ پڑھو، اور اگر کہیں پھنس جاؤ تو پھر اہتمام سے پڑھ کر اللہ سے دعا کرو کہ اللہ اس کی برکت سے تیرا وعدہ ہے، تیرے نبی کا وعدہ ہے کہ رزق کی تنگی نہیں آئے گی۔ تو کہا میں نے اللہ پہ بھروسہ کرنا سکھا دیا ہے، سورہ واقعہ ان کے پاس ہے، جب مسائل ہوں گے کام کر لیں گے۔ ہر وقت کے لیے ایک کارڈ دے دیا ہے، ہر وقت کے لیے ایک کارڈ دے دیا، تو جب ضرورت ہو کارڈ پنچ کریں اور روزی لے لیں اللہ سے۔ اللہ حی اور قیوم، بندہ چلا جائے گا، مر جائے گا، کھپ جائے گا، مٹی ہو جائے گا، اور اللہ موجود ہے، حی اور قیوم ذات موجود ہے، جب بھی جو بھی مانگے گا اس سے تو اللہ اس کو دے دے گا، اس لیے کہ مانگنے والا ایک وقت مانگے گا، ایک وقت قبر کے اندر چلا جائے گا، لیکن اللہ پاک ہر موقع پر دینے کے لیے موجود ہے۔ تو یہ توکل اور بھروسہ بیعت کے ذریعے جو آتا ہے، جب تک متوکل کے ساتھ، متوکل کہتے ہیں توکل سیکھنے والے کو، اور متوکل کہتے ہیں جو اللہ پہ بھروسہ کر کے چل رہا ہوتا ہے۔ تو کوئی بڑا ہو وہ متوکل ہے، اور چھوٹا جو اس کے ساتھ توکل سیکھنا چاہ رہا ہو اسے متوکل کہتے ہیں۔ تو متوکل جب تک متوکل کے ساتھ نہیں رہے گا اس وقت تک اسے کبھی توکل کی ہوا نہیں لگی۔ تو بھئی ہمیں اور آپ کو بھی توکل جبھی تو نظر آئے گا جب ہم کسی متوکل کے ساتھ رہیں کہ بھئی اس نے اللہ پہ بھروسہ کیسے کیا۔ تو توکل سے متعلق بات پوری ہو گئی۔ 3 چیزیں بیعت ہو جانے کے بعد، کسی کو بڑا بنانے کے بعد، صحیح چلنے کی نیت کرنے کے ساتھ کہ میں صحیح چلنا چاہتا ہوں، تو توکل آدمی کی سمجھ میں آ جائے۔ محمد بن شفیق رحمہ اللہ علیہ ماں کے کہنے پر خربوزہ لے کر آئے گھر سے، بازار سے، اور ماں نے اسے کاٹا، فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وہ پھیکا نکل آیا۔ تو بہت سخت ماں ناراض ہوئی، کیا کیا تم نے؟ اچھا یہ ایک بات ضمن سمجھ لیں، یہ وہ زمانہ ہے جس زمانے میں پھلوں کو شارٹ لسٹ نہیں کیا جاتا تھا کہ یہ میٹھے ہیں، یہ اس ریٹ کے، یہ پھیکے ہیں اس ریٹ کے۔ ہر میں کہتا بھائی یہ چیز آپ کی مرضی لینی ہے لیں اس ریٹ میں۔ کہ بھائی یہ مہنگے کیوں ہیں؟ کہا جی یہ میٹھے ہیں۔ پکی بات؟ کہا جی کاٹ کے دیکھ لیں۔
کاٹ کے لے لیں. ہمارے زمانے میں ایسے ہی ہوتا ہے, کاٹ کے لے لیں. کہا کاٹا پھر پھیکا نکلا. کہا یہ کیا ہے؟ کہا جی میں کہ اندر تھوڑی گھسا ہوا ہوں اس کے. ارے بھائی ابھی تو کہہ رہا تھا میٹھے, تو پھر تو کیوں کہہ رہے جب اندر گھسا ہوا نہیں ہے؟ تو جو کاٹ لے میٹھا ہو تو ٹھیک ہے, نہیں میٹھا. ایک تربوز کاٹا, دوسرا تربوز کاٹا, ہر ایک کے لیے اچھا یہ پہلے والا چھوڑ دیں, اسے چھوڑ دیں, دوسرا والا لینے کاٹوں یہ, تو اگلا سمجھدار کا اسے بھی کاٹو, تو وہ پھیکا نکلا. کا یہ اتفاق ہے, پھیکا نکلا. تیسرا اب کاٹوں یا تو لکا, تیسرا بھی کاٹو, تیسرا اگر وہ بھی پھیکا نکلا. تو بیچنے والا کہا بھی اب آپ گھر جائیے, اس لیے کہ پہلے بہت سارے کٹے ہوئے ہیں, 3 آپ نے بھی کٹوا دیے. تو خربوزہ کٹ تو گیا, ماں نے کاٹنے کو یہ کیا کیا ہے, کیسا خربوزہ لے کر آئے ہو؟ تو ماں کی ناراضگی پر اما جان پریشان نہ ہو, مجھے صرف ایک سوال کا جواب دے دیں. کہا کیسا خربوزہ لے کر آئے ہو؟ کہ اما جان مجھے کیا پتا کیسا میٹھا ہے پھیکا ہے. تو کہا مجھے کیا معلوم پھیکا ہے میٹھا ہے, آ گیا ہے, آپ کہیں تو اور کریں اور نہیں لانا. تو میں صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, وہ سوال یہ ہے اپنی اصلاح کے لیے کہ آپ ناراض میں لے کر آئے ہوں مجھ پہ, یا وہ فروٹ والا جس نے بیچا اس پر, یا بنانے والے پر. مجھے یہی نہیں پتا چل رہا کہ آپ ناراضگی کا اظہار کس پہ کر رہی ہیں. جس اللہ نے اسے بنایا وہ اس نے پھیکا کیوں بنایا, میٹھا کیوں نہیں بنایا؟ یا وہ کہ جو لے کر آیا ہے, یا جو بیچ رہا ہے, بائے پر, مشتری پر, یا خالق پر, بیچنے والے پر, خریدنے والے پر, یا بنانے والے پر. کہ اگر اما جان بنانے والے پر, کہتے نہیں لا حول ولا, ایسی کیسی باتیں کرتے ہو, اللہ پہ کیوں اعتراض کریں. تو کہا پھر خریدنے والے پر, کہا نہیں خریدنے والے بھی اسے کیا معلوم. کہا بیچنے والے پر, کہا بیچنے والے کو بنا. تو اما جان یہ موقع ہے توکل کرنے کا. اللہ کو معلوم ہے کہ اللہ نے ہم تک پھیکا پہنچانا ہے یا میٹھا پہنچانا ہے. بیچنے والے کو نہیں معلوم, خریدنے والے کو نہیں معلوم, بنانے والے کو معلوم ہے. اسے معلوم تھا تو اس نے یہاں تک پھیکا پہنچایا. اے میرے بندو, پھیکا ہو یا میٹھا توکل کرنا سیکھو, توکل کو پھیکا نہ کرو, توکل کو میٹھا رہنے دو. ایک خربوزے میں اپنے رب کو اس سے آزمائش میں نہ ڈالو. تو کتاب میں لکھا ہوا ہے, کتاب میں لکھا ہوا ہے ماں نے بیٹے کے سامنے, کیونکہ اعتراض بیٹے کے سامنے کیا تھا تو اس لیے اقرار بھی بیٹے کے سامنے کیا. اعتراض آبجیکشن بھی ماں نے بیٹے کے سامنے کیا تھا, یہ کیسا لے کر آئے؟ تو بیٹے کے سامنے کتاب میں لکھا ہوا ہے ماں نے بیٹے کی موجودگی میں توبہ استغفار کی کہ میں اللہ سے بھی اور تم سے بھی معذرت چاہتی ہوں, مجھ سے اس موقع پر توکل کے خلاف جملہ نکل گیا. مجھے اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے تھا کہ ایک بند چیز ہے, کتنی دفعہ اللہ نے میٹھا کھلایا, آج پھیکا آ گیا, کوئی بات. تو بھائی توکل یہ شاید ہمارے آپ کی دنیا سے ہٹ کر کوئی چیز ہے کہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہو, اطمینان ہو. کیا اس لیے عرض کیا, ابتدا یہاں سے کی تھی, موجود پر بھروسہ کرنا توکل نہیں ہے. جو چیز موجود نہیں ہے اس پر بھروسہ کرنا اسے توکل کہتے ہیں. جو چیز میری آپ کی کسٹڈی میں نہیں ہے پھر اللہ پہ بھروسہ کریں, یہ کیسے ہوگا؟ کہ اللہ کرے گا. اگر واپس نہ آئے کہ اللہ کرے گا. اگر مشکل ہو گئی کہ اللہ کرے گا. لیکن اگر سب کچھ آدمی کی کسٹڈی میں تو بھی بھروسہ نہیں, اطمینان ہے. اطمینان ہے کہ نہیں ہوگا تو کر دیں گے, نہیں ہو اپنے پاس سے دے دیں گے, کوئی پریشانی آ کے دیکھ لیں گے. تو اللہ پہ بھروسہ نہیں کیا, اس پر بھروسہ کیا جو مجھے تو معلوم ہے لیکن لوگوں کو معلوم نہیں ہے. دینے والے کو معلوم ہے لیکن لینے والے کو معلوم نہیں. دینے والا کہیں نہ کہیں سے انتظام کر دے گا. توکل. دوسرے نمبر پر تعلق, اللہ کی ذات سے تعلق. جب آدمی غیبت کرنے والوں کے ساتھ رہے گا تو غیبت پر آ جائے گا, جھوٹ بولنے والوں کے ساتھ رہے گا تو جھوٹ پر آ جائے گا. پھر جھوٹ اس کے لیے بہت ثانوی درجے کی ہلکی درجے کی چیز ہے. جب ایک آدمی پینے پلانے والوں کے ساتھ رہے گا وہ بھی عادی ہو جائے گا. جب آدمی سچوں کے ساتھ رہے گا تو پھر وہ بھی سچ کا عادی بن جائے گا. تو اللہ سے تعلق جب بنے گا جب آدمی اچھے کو سچے کو ڈھونڈے گا, تلاش کرے گا, ورنہ تعلق نہیں بنے گا, ورنہ تعلق نہیں. محمد بن واسع رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ ہیں, ان کے گھٹنے کے قریب پیر پر ایک دانہ پھنسی نکل آئی, چلنا پھرنا مشکل ہو گیا تو لوگ عیادت کے لیے آنے لگے. محمد بن واسع رحمۃ اللہ علیہ. تو ایک صاحب زیادہ جذباتی ہوئے, انہوں نے حضرت کی تعلیف قلب کے لیے کہا حضرت یہ تو آپ قابل رحم آدمی, اتنی تکلیف مشقت میں, ایسی مشقت
اور اس کی وجہ سے ٹانگ سوج گئی، چلنا پھرنا مشکل ہو گیا، اور محسوس ہوتا ہے کہ یہ شاید اس میں کوئی پس بھی پڑ رہا ہے، تو حضرت نے فرمایا اللہ کا شکر ادا کر، تو بھی اور میں بھی۔ آنے والے سے، عیادت کرنے والے سے حضرت نے فرمایا شکر کر اللہ کا، اگر وہ یہاں پر دانا نکل آتا تو میں کھاتا کیسے؟ دانا بھی ہو اور پھر کھانا بھی ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ آدمی کہہ رہا ہے کسی اور سے کھا لوں گا، دانے کے ساتھ اس ہاتھ سے نہیں کھاؤں، پس بھی نہیں کر رہا ہے، خون بھی نہیں کر رہا ہے، اور بہت زیادہ ہوتا تو پھر الٹے ہاتھ سے کھاتا، یہ خلاف سنت۔ تو آدمی محسوس ہوا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، لیکن حضرت نے پھر دوبارہ بات شروع کر دی، کہا شکر ادا کر اللہ کا کہ یہ دانا آنکھ میں نہیں نکلا تو دیکھتا کیسے؟ شکر کر اللہ کا تو بھی اور میں بھی کہ یہ دانا کان میں نہیں نکلا تو سنتا کیسے؟ یہ دانا دماغ میں نہیں نکلا لیکن کام ختم ہو جاتا اگر دماغ میں نکل جاتا۔ تو کہا ابھی تو پیر پر ہے، دیکھ رہا ہوں، مرہم پٹی کر رہا ہوں، اور سمجھ میں آ رہا ہے صرف مسئلہ چلنے کا ہے، اور وہ بھی بیٹھ کے نماز تو پڑھ ہی رہا ہوں۔ تو کہا اگر اس دانا دینے والے سے تیرا تعلق ہے تو تجھے اور مجھے اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، اگر تعلق نہیں ہے تو پھر اعتراض کرنا چاہیے۔ تو یہ تعلق والوں سے تعلق سمجھ میں آئے گا کہ اللہ سے تعلق کیسا اور کتنا ہونا چاہیے۔ جس کے ساتھ آدمی رہے گا ویسا آدمی کا ذوق بن جائے گا۔ اگلی اور آخری بات، تبدیلی آ جائے۔ اگر تبدیلی آ رہی ہے تو وہ کسی تبدیلی والے کے ساتھ رہنے سے تبدیلی آئے گی، صرف نعرے سے، کہنے سے، پڑھنے سے، سننے سے، سنانے سے، آرٹیکل پڑھنے لکھنے سے، پمفلٹ چھاپنے سے نہیں آتی۔ تبدیلی کا تعلق ایسے صاحب تبدیل آدمی کے ساتھ رہنے سے جس کی زندگی میں پہلے کچھ اور اب کچھ اور ہو، تبدیلی آئی ہو۔ اس لیے کہ جس کی زندگی میں خود کوئی تبدیلی نہیں تو اس کے نعروں سے کیا تبدیلی آئے گی، اس کے کہنے سے کیا تبدیلی آئے گی، اس کے بولنے سے کیا تبدیلی آئے گی۔ تو جب تک آدمی کو فزیکس میں فزیکلی کوئی تبدیلی نظر نہ آئے، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنے آخری وقت میں یزید بن زرقاشی رحمۃ اللہ علیہ، اپنے زمانے کے اللہ والے تھے یزید بن زرقاشی رحمۃ اللہ علیہ۔ عمر بن عبدالعزیز بھی چھوٹے آدمی نہیں ہیں، حضرت عمر کے خاندان سے نسل سے عمر بن عبدالعزیز۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ مجھے موت کا بہت استحضار اور خوف ہے، اس وقت مجھے بس کیفیت، ہر تھوڑی دیر بعد یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ بس شاید اب گیا یا جب گیا۔ تو زرقاشی سے کہا رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی نصیحت کی کوئی بات ہو تو ارشاد فرمائیں۔ ان کا یہ خیال تھا کہ وہ عمر بن عبدالعزیز کی ایک حیثیت ہے، خلیفہ ہیں اپنے وقت کے۔ تو انہوں نے کہا پہلی بات کہ آپ کیا پہلے خلیفہ ہیں جو مریں گے؟ آج سے پہلے کوئی خلیفہ نہیں مرا۔ اس پر عمر بن عبدالعزیز کی کیفیت میں ایسی تبدیلی آئی کہ غشی تاری ہو گئی، سر ڈھلکنے لگا۔ تو لوگوں نے پکڑا انہیں، کہا صرف اس بات پر کہ آپ کوئی پہلے خلیفہ ہیں کہ مریں گے؟ پہلے والے لوگ زندہ ہیں کیا؟ پہلے بھی تو چلے گئے۔ اس میں ایسا کہ استحضار کی بات ہے؟ مسلمان کی شان تو اسے ہر خوشی کے وقت استحضار ہونا چاہیے کہ خوشی میں کہیں موت نہ آ جائے، ہر نماز پہ استحضار ہو کہ بھئی آخری نماز نہ ہو، ہر عمل پر، ہر قول پر، ہر فعل پر، ہر حرکت پر استحضار ہونا چاہیے، پتہ نہیں کب آخری موقع آخری ہو۔ تو کہا اس میں کون سی کمال کی بات ہے؟ آپ نے کہا مجھے نصیحت کرو، یہ کیفیت تو آپ کی پہلے سے ہونی چاہیے تھی، مجھ سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو لوگوں نے بے ادبی خیال کیا کہ خلیفہ ایک سوال کرتے ہیں اور آنے والا مہمان اتنے تلخ انداز میں۔ تو کہا اچھا ایک بات اور عرض کرتا ہوں، عمر میں بولو۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا بھی بولو دوسری بات۔ کہا آدم علیہ السلام سے لے کر اور آپ کے باپ دادا تک کوئی آج تک بچا ہے؟ کہا نہیں۔ تو کہا آپ کس غلط فہمی کا شکار ہے؟ تو سبھی اس لائن پہ چل رہے ہیں، جب وقت آئے گا آپ بھی چلے جائیں گے۔ تو عمر بن عبدالعزیز کی کیفیت اور تبدیل ہو گئی، یعنی ایک جملہ سننے کے بعد اس غشی میں اضافہ ہو گیا۔ کہ اگر اجازت ہو تو ایک اور بات کہہ دوں۔ زرقاشی پوچھتے ہیں عمر بن عبدالعزیز سے، اگر اجازت ہو ایک اور بات کہہ دوں؟ عمر بن عبدالعزیز نے کہا بھی ایک آخری ہے، یہ اس کے بعد بھی ہے کوئی؟ کہا نہیں یہ آخری ہے۔
تو آپ بھی اطمینان رکھیں، آخری ہے یہ۔ تو عمر عبدالعزیز سے کہا زرقاشی نے کہ جنت یا جہنم، درمیان میں کوئی چیز نہیں ہے، آپ کس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ بھئی یا جنت ہے یا جہنم میں، ختم ہوئی بات۔ اگر آپ کو اطمینان ہے کہ بھئی آپ جنتی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، اگر آپ کو خوف ہے تو پھر دوسرا کوئی راستہ تھوڑی ہے۔ اس بات کے پورا ہونے پر عمر بن عبدالعزیز بے ہوش ہو گئے، تو اپنے عمل سے بتایا کہ اندر تبدیلی قبول کرنے کی جسارت، طاقت، اور اندر زمین ہموار ہے کہ اندر قبولیت کا مادہ موجود ہے، اندر قبولیت کا مادہ موجود ہے۔ تو میرے بھائیوں، حق سبحان و تقدس نے ہمیں اور آپ کو بھی ایسا ہی اتنا ہی انسان بنا ہے جتنے عمر بن عبدالعزیز انسان تھے۔ وہ 18 فٹ کے نہیں تھے، ان کے 4 ہاتھ نہیں تھے، ان کی 6 آنکھیں نہیں تھیں، ہمارے آپ کی طرح کے لوگ تھے۔ اپنی ذات پر ایسی اتنی محنت کی، توکل کے اعتبار سے، تعلق کے اعتبار سے، تبدل کے اعتبار سے ایسی اور اتنی محنت کی، اتنی محنت کی، اتنی محنت کی کہ بے ہوش ہونا آدمی کے اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ بے ہوش ہو جانا آدمی کے اپنے، کوئی آدمی چاہے تو آدمی بے ہوش ہو جائے، ایسا نہیں ہے کہ بھئی میں جب چاہوں بے ہوش ہو جاؤں، ایسا نہیں ہے۔ کسی آدمی کے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ بے ہوش ہونا جائے۔ کوئی کیفیات ضرور بنا سکتا ہے آدمی ایسی، باڈی لینگویج سے کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ گھبراہٹ ہے، پریشانی ہے، ہو نہ ہو علیحدہ بات ہے، لیکن ایسا کر سکتا ہے آدمی کہ اب یہ تاثر دے سکتا ہے، لیکن ایسا مشکل ہے کہ آدمی بے ہوش ہو جائے۔ تو وہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بے ہوش ہو گئے، لوگوں کی بات سمجھ میں آ گئی کہ خلیفہ ہونے کے باوجود اندر زمین اتنی ہموار ہے کہ تبدیلی کی صلاحیت اس ساری قوت، طاقت، حکومت کے بعد بھی موجود ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو بھی عمل کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین۔